اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ملائکہ کے متعلق دوسرے مقامات پہ بھی ہے کہ وہ جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اس سے انحراف نہیں برتے، معصیت نہیں برتے، برخلافی نہیں کرتے۔ پھر بات آ گئی ملائکہ کی، اور اس کے متعلق تو متعدد بار یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قوتیں ہیں خدا کے پروگرام کو بروئے کار لانے کی۔ خارجی دنیا ہمارے ہاں کی جو ہے جسے فطرت کی دنیا کہتے ہیں، وہ فطرت کی قوتیں وہ کرتی ہیں۔ انسان کے اندر کی قوتیں جن کو اب اس دور کے اندر سائیکولوجیکل انٹینشن کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ خدا کے عالم امر کے اندر یہ قوتیں کیسے کار فرما ہے ہم نہیں جان سکتے۔ ایک بات قرآن نے یہ کہی ہے کہ انہیں اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا کہ وہ خود ہی وہ قوت اپنے آپ کو جس طرح جی چاہے استعمال کرے، وہ خدا کے قانون، خدا کے احکام کے مطابق سب کام کرتے ہیں۔ اختیار و ارادہ نہیں ہے۔ اختیار و ارادہ عزیزان من، جہاں تک قرآن نے کائنات کے اور انسانوں کی جس بھی کائنات کا ذکر کیا ہے اس میں اختیار و ارادہ صرف اوپر خدا کو حاصل ہے، نیچے انسان کو حاصل ہے، خدا کا دیا ہوا اس حد تک جس حد تک اسے دیا گیا ہے۔ اس کے سوا فرشتوں کو بھی نہیں ہے، اختیار و ارادہ نہیں۔ اب یہ چیز کہیں مومنین سے کہ گھروں کو جہنم نہ بناؤ، معاشرے کو جہنم نہ بناؤ، ورنہ وہ جہنم ایسا ہے کہ جس کے اوپر مستبد حاکم، مستبد عوامل، عناصر، ملائکہ، قوتیں ہم مسلط کر دیتے ہیں اور وہ بڑے سخت گیر ہوتے ہیں۔ جہنم کا معاشرہ یہ ہوتا ہے۔ جہنم کے معاشرے کے یہ جو ہے نا سخت گیر در ہو گئے، ان کا جو ہیڈ ہے نا وہاں، اس کا تو نام ہی مالک رکھا ہوا ہے۔ انسان اگر کسی کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ بڑا جہنم کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف خدا کا عبد ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے۔ جہنم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ، اور اسی لیے جہنم کے وہ ہیڈ جو دروگا ہم کہہ سکتے ہیں نا، اس کا نام ہی مالک رکھا ہے قرآن میں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ ایک طرف مومنین سے یہ کہا اور دوسری طرف وہ جو انکار کرتے ہیں خدا کے ان قوانین سے، ان سے کہا کہ پھر اب تو تمہیں اختیار ہے، جی چاہے تو یہ راستہ اختیار کرو، جی چاہے دوسرا راستہ اختیار کرو، لیکن جب جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس کے نتائج جب سامنے آئیں گے اس وقت تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کی جا سکے۔ اس وقت تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم آج کر رہے ہو اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔ اس لیے اب تو وقت ہے کہ تم معذرت کر لو، پلٹ آؤ، اصلاح کر لو، لیکن ظہور نتائج کے وقت پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت تم معذرت کرو۔ جب پرچے دیکھے گئے، ممتحن نے مارک دے دیے، اس وقت یہ کہنا کہ میں صاحب فلاں سوال کا جواب اب میں صحیح لکھ دوں گا، اس وقت نہیں مانا جا سکتا۔